ذوالنورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ذوالنورین ہر مکاتب فکر والا لکھتا ہے، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھی۔ دو صاحبزادیاں عثمان غنی کے نکاح میں تھی، اس لیے آپ کو دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ بھی سیدنا عثمان غنی کو ذوالنورین لکھتے ہیں جو حضور کو نور نہیں مانتے۔ آقا کریم کی صاحبزادیوں کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کا لقب ملا۔ آپ کا ایک لقب یہ بھی ہے کہ آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو ہجرتیں کی، صاحب ہجرتین بھی آپ کو کہتے ہیں۔ ایک ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک خاص بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں سے، ویسے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ سب شرم و حیا کے پیکر تھے، لیکن جب بھی کبھی شرم و حیا کا ذکر آئے، عاجزی کا ذکر آئے، الحیاء من الایمان کا ذکر آئے تو سب سے اوپر عثمان غنی کا نام آتا ہے۔ آپ حیا میں، آپ عاجزی میں وہ کمال کے تھے کہ جب بھی حیا کا ٹاپک آتا ہے تو سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر آتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا ہے کہ جب آپ کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا، آقا کریم نے دوسری صاحبزادی کا آپ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ جب ان کا وصال ہوا تو آقا کریم نے فرمایا اگر مجھ محمد کی 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ ایسے ہی فوت ہوتی رہتی تو 100 کے 100 کا نکاح میں عثمان غنی سے کر دیتا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کے متعلق آقا یہ فرمائے کہ اگر مجھ محمد میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک کا انتقال ہوتا رہتا تو میں اپنی ساری بیٹیوں کا نکاح عثمان غنی سے کر دیتا۔ داماد رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ وفا، وہ محبت کی کہ آپ فرماتے ہیں میرے عثمان نے 2 بار مجھ سے جنت خریدی ہے۔ کتنی بار؟ 2 بار عثمان غنی نے جنت خریدی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے عثمان نے 2 بار میں نے عثمان کو جنت کا حکم دیا ہے یا میں نے عثمان غنی کے لیے 2 بار جنت کا اعلان فرمایا، نہیں فرمایا عثمان غنی نے 2 بار مجھ سے جنت خریدی ہے اور میں نے 2 بار جنت بیچی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب بیرونما خریدنا تھا تو یہودی کا کنواں تھا، پانی لینے کے لیے مسلمان جاتے تھے تو وہ پانی نہیں دیتا تھا، پیسے سے بھی بال اوقات نہیں دیتا تھا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اس مسئلے کا حل کرے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جا کے بیرونما خریدا اور خریدا اس شرط پہ کہ ایک دن یہ کنواں تیرے کنٹرول میں ہوگا اور ایک دن ہمارے مسلمانوں کے۔ اب جب یہودیوں کے دن آتے تھے یعنی کہ اس بندے کا دن آتا تھا وہ پانی بیچتا تھا، عثمان غنی نے خرید کے فرمایا کہ کسی مسلمان کو پیسے کے بدلے پانی نہیں دیا جائے گا بلکہ فی سبیل اللہ دیا جائے گا۔ اب جو یہودی تھے یا مسلمان تھے وہ سبھی اسی دن پہ پانی بھر لیتے تھے، جس دن اس کی باری آتی تھی تو کوئی اور نہیں آتا تھا، تو اس نے کہا یار ایسا کہ عثمان غنی کے دوسرے دن والا بھی قوت کو خرید لے۔ تو میرے عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب آقا کریم کی بارگاہ میں جا کے بتایا نا کہ یا رسول اللہ میں نے بیرونما خرید لی جائے اور میں نے پھر خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف بھی کر دیا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی، آپ نے فرمایا عثمان تو نے تو جنت کو خرید لی ہے۔ بیرونما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے بہت بڑا کام کیا، اللہ تجھے اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا، نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تو نے اس کے بدلے میں جنت کو خرید لیا ہے۔ یہ پہلی بار جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جنت کو خریدا تھا۔ دوسری بار جب جنگ تبوک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ مال چاہیے، درہم و دینار چاہیے، اونٹ چاہیے، چندہ چاہیے، آقا کریم نے جب اعلان فرمایا تو عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ 100 اونٹ بیمہ اس کے اوپر جو سامان ہوگا
اور پھر جو اونٹ کے اوپر بیٹھے گا اس کے گھر کا راج بھی عثمان غنی دے گا. جتنی دیر تک یہ بندہ جنگ میں رہے گا، عثمان غنی فرماتے اتنی دیر تک جو اس گھوڑے پہ سوار ہوگا اس گھوڑے پہ سوار ہونے والے کے گھر کا خرچہ بھی عثمان غنی کو دے گا. میرے آقا کو بڑی خوشی ہوئی. پھر آپ نے فرمایا کوئی اس کے علاوہ؟ عثمان غنی نے پھر ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ 100 اونٹ اور میری طرف سے، یہی شرطوں پر، بیمہ ساز و سامان، بیمہ جتنا بھی اس کے اوپر وزن ڈالا جائے گا وہ بھی عثمان غنی ہے. آقا کریم بڑے خوش ہوئے. تیسری بار آقا کریم نے فرمایا اور کون ہے؟ عثمان غنی پھر ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ 100 اونٹ اور میری طرف سے. 300 اونٹوں کا جب اعلان فرمایا تو میرے آقا کو اتنی خوشی ہوئی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا سن لو، آج کے بعد عثمان غنی کی غلطی میں بھی اللہ تعالیٰ کو گناہ نہیں دکھے گا. آج کے بعد عثمان اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک اگر عثمان کی کوئی خطا بھی ہو گئی اس کو خطا نہیں کہا جائے گا. اور آقا کریم نے فرمایا عثمان آج پھر تو نے جنت خرید لی ہے. 2 بار جنت خریدی. اچھا ہوتا پتہ کیا ہے، ہم بھی جب کسی کو کہتے ہیں نا یار یہ مسجد کا پلاٹ ہے، یہ مسجد کی فلاں چیز چاہیے، تو کون کون دے گا؟ بعض لوگ محبت میں آ کے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، بعض لوگ دکھاوے کی وجہ سے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس سے آ جاتا ہے تو نخرے کرتے ہیں یا کہہ دیتے ہمارے حالات نہیں ٹھیک تو تھوڑے تھوڑے لے کر کے لینا. لیکن عثمان غنی نے جنگ تبوک کے اس محل میں 300 اونٹوں کا اعلان کیا تھا. جب دینے کی باری آئی تو سیدنا عثمان غنی نے 950 منتقا کیے. سبحان اللہ. کتنے اونٹ ہیں؟ 900. اعلان 300 کا کیا تھا. تبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے چندہ اکٹھا کر دے عثمان غنی کا بڑا ذکر کر دے. ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے کام نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غنی کا لقب، اب غنی لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام ہے. غنی کیا نام ہے؟ لوگ کہتے دادا نے غنی کو دادا کیوں کہتے ہیں، غوث اعظم کو غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اب ان سے یہ بھی پوچھو نا غنی تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو آپ آقا کریم نے عثمان غنی کو غنی کیوں کہا؟ ابھی فاروق اعظم سب سے بڑا فرق کرنے والا، صدیق اکبر سب سے بڑا سچا، یہ لقب ہم نے نہیں دیے ہوئے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہوئے ہیں. اور یہ لقب دینے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اللہ کے برابر ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا دیا ہے کہ غنی کر دیا ہے، بانٹنے والا بنا دیا ہے. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 950 اونٹ اور ساز و سامان کے ساتھ پھر 100 گھوڑے بھی عطا فرمائے، پھر 1000 سونے کی اشرفیاں بھی عطا فرمائی. آقا کریم نے ایسے نہیں فرمایا تھا عثمان تو نے تو مجھ سے جنت خرید لی ہے، تو کہا چلا بیچنے والے بھی مصطفیٰ ہے. پراپرٹی جس کی ہوتی ہے وہی بیچ سکتا ہے نا، کوئی اور تو نہیں بیچ سکتا. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا عثمان نے اللہ سے جنت خرید لی ہے، حضور فرماتے ہیں عثمان نے مجھ سے جنت خرید لی ہے. پتا چلا مالک جنت بھی حضور ہے، جسے چاہے عطا کر دے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان نے 2 بار جنت کو خریدا ہے. ایک بار نا ایک شخص آیا بڑا ہی مخلوص تھا، وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس آیا. اب وقت خلافت میں ابوبکر صدیق کا تو آگے کہنے لگا یا رسول اللہ قرضہ بڑا چڑھ گیا. ابوبکر صدیق سے کہنے لگا امیر المومنین ابوبکر صدیق حضور قرضہ بڑا چڑھ گیا ہے تو کچھ مال چاہیے. تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میری تو تنخواہ بڑی کم ہے تو بیت المال سے تو میں بغیر مشورے کے نہیں دے سکتا. ایسا کر تمہیں ایک بندہ بتاتا ہوں بڑا سخی ہے، بڑا بانٹنے والا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ تیری مدد کر دے گا. اسے بتایا گیا کہ فلاں جگہ میں جائے گا، گلی میں جائے گا تو ایک گھر آئے گا، گھر والے کا نام ہے عثمان. کیا نام ہے؟ جا حضرت عثمان کے پاس چلے جاؤ تیری کوئی نہ کوئی مدد کر دیں گے. اچھا یہ شخص آیا اور سیدنا عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا ہو کے نا اب دستک دینے لگا. جب دستک دینے لگا نا تو اندر سے آوازیں کیا آ رہی تھی؟ اندر سے آوازیں آ رہی تھی عثمان غنی اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اس بات پہ بول رہے تھے کہ اگر تم نے دودھ کے اندر شکر ڈال دی ہے تو شہد کیوں ڈال رہی ہے. اپنی بیوی کو اور بچوں کو اس بات پہ ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ کے اندر ایک چیز بہت ہے کیوں ضائع کرتے ہو، اگر شہد ڈال لی ہے تو شکر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. اس بندے نے کہا کہ جو اپنے گھر میں دودھ کے اندر شکر اور شہد کی وجہ سے ڈرتا ہے کہ خرچہ زیادہ ہو رہا ہے، اس نے میری کیا مدد کرنی ہے. خیر عثمان غنی باہر آئے تو بھائی کھڑا ہوا. عثمان غنی فرمانے لگے خیریت ہے؟ کچھ نہیں تھی، وہ
کچھ مسئلہ تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ حالات آپ کے بھی ٹائٹ ہی ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں کیا بات ہے. انہوں نے کہا جی میرا تھوڑا سا قرضہ ہے, کچھ پیسے مجھے چاہیے, تو لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہے. عثمان غنی فرمانے لگے تجھے ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے نا؟ کہا مجھے ابو بکر نے بھیجا ہے. کہا بیٹھ جا. اسے کھانے کے لیے جب پیش کیا گیا نا دودھ, اس کے اندر شکر بھی تھی اور شہد بھی تھا, اور پھر اسے کھجوریں عطا کی گئی اور کھجوروں کے اندر بھی دیسی گھی ڈالا ہوا تھا, دیسی گھی کا حلوہ کھجوروں کے ساتھ. وہ حیران رہ گیا کہ گھر میں ابھی تھوڑی دیر اپنے کانوں سے سن کے ہٹا ہوں کہ بیوی کو ڈانٹا جا رہا تھا کہ بھئی تو نے 2 چیزیں کیوں ڈال دی ہے. تو ایسے لگتا تھا یہ غریب بندہ ہے, بڑی بات ہے بھئی میرے لیے اتنا کچھ. تو آپ نے فرمایا ہاں بتا تیری حاجت کیا ہے. اس نے کہا حاجت حضرت کیا بتاؤں, حالات بڑے خراب ہے, تو مجھے قرضے کے لیے چاہیے 40 دینار. کتنے چاہیے؟ 40 دینار مجھ پہ قرضہ ہے, حالات بڑے ٹائٹ ہے. تو میں تو آپ کے پاس اس لیے آیا تھا, ابو بکر کے پاس آیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا, لیکن آپ کے جو حالات ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں, تو اس لیے چلے کوئی بات نہیں. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, ٹینشن نہ لے. آپ نے غلام کو بلایا, اس کے کان میں کچھ بات کی, کھانا پینا جب کھا لیا باہر جانے لگے. آپ نے فرمایا کتنا قرضہ تھا ذرا؟ اس نے کہا حضرت 40 دینار. آپ نے فرمایا 80 دینار میں نے ان کے اوپر رکھ دیے. کتنے؟ 80 دینار رکھ دیے. تو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا شام سے آؤ. شام تک کا رستے کا جو کھانا پینا ہے وہ بھی گھوڑے پہ اونٹ کے اوپر رکھ دیا ہے, اور یہ اونٹ بھی اب تیرا ہے. یہ اونٹ بھی. وہ بڑا حیران ہوا کہ ابھی جناب صاحب اپنی بیوی کو ڈانٹا جا رہا تھا اس بات پہ کہ دودھ کے اندر یا شہد ڈالنا ہے یا شکر ڈالنی ہے. بندہ بڑا حیران ہوا. میں نے کہا حضرت ایک بات کرنی ہے, یہ تو بڑی کرم نوازی کر دی. 80 دینار 40 دینار قرضہ تھا, 80 دینار مل گئے, اونٹ بھی مل گیا, سارو سامان بھی مل گیا, کپڑے بھی مل گئے. آپ اتنے سخی ہیں حضرت, تو آپ اپنی بیوی بچوں کو کیوں ڈانٹ رہے تھے؟ عثمان غنی نے بڑا پیارا جواب دیا. آپ فرمانے لگے اس کا میں نے حساب دینا ہے. وہ جو اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہا تھا نا, اس کا میں نے حساب, اور جو میں نے تجھ کو دیا نا اس کا حساب میں نے اپنے رب سے دینا ہے.